بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 137 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم جمع کی اقسام اور جمع بنانے کا قاعدہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے والے سبق کے اندر ہم نے جمع کی تعریف تفصیل کے ساتھ پڑھ لی ہے۔ چلتے اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ صحیح ومکسر فالصحیح لمذکر ولمؤنث فالمذکر ما لحق آخرہ واو مضموم ما قبلها او یاء مکسور ما قبلها ونون مفتوحہ لیدل على ان معه اکثر منه فإن كان آخره یاء قبلها کسرة حذفت مثل قازون وإن كان آخره مكسورا حذفت الألف وبقي ما قبلها مفتوحا مثل مصطفون وشرطه إن كان اسما فمذكر علم يعقل۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَهُوَ صحيح ومكسر، اور وہ صحیح بھی ہوتی ہے اور جمع مکسر بھی ہوتی ہے۔ فالصحیح لمذکر ولمؤنث، پھر صحیح کی دو قسمیں صحیح مذکر کے لیے بھی ہوتی ہے اور مؤنث کے لیے بھی۔ فالمذکر ما لحق آخرہ وهو مضموم ما قبلها، پس جمع مذکر صحیح وہ جمع ہے جس کے واحد کے آخر میں ایسا واو ہو جس کا ما قبل مضموم ہو، او یا مکسور ما قبلها، یا ایسی یا جس کا ما قبل مکسور ہو، ونون مفتوحہ، اور نون مفتوحہ لاحق ہو، لیدل علی ان معه اکثر منہ، تاکہ وہ دلالت کرے اس بات پر کہ اس کے ساتھ اس سے زیادہ ہیں۔ فَإِنْ كَانَ آخِرُهُ يَاءً قَبْلَهَا كَسْرَةٌ حُذِفَتْ، پھر اگر اس کی آخری حرف ایسی یا ہو جس سے پہلے کسرہ ہو تو اس یا کو حذف کر دیا جائے گا، مثل قازون، جیسے کہ قازون۔ وَإِنْ كَانَ آخِرُهُ مَكْسُورًا حُذِفَتِ الْأَلِفُ وَبَقِيَ مَا قَبْلَهَا مَفْتُوحًا، اور اگر اس کا آخری حرف الف مکسورہ ہو تو الف کو حذف کر دیا جائے گا اور اس کا ماقبل مفتوح باقی رہے گا، جیسے مصطفون۔ وشرطہ ان کان اسما فمذکر علم یعقل، اور جمع مذکر سالم کی شرط یہ ہے کہ اگر وہ اسم ذات ہے تو ایسا مذکر علم ہو جو ذوی العقول میں سے ہو۔ آج کے سبق کے اندر ہم جمع کی اقسام پڑھیں گے، ایک بات، اور دوسری بات جمع بنانے کا قاعدہ پڑھیں گے۔ وَهُوَ صحیح ومکسر، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ جمع کی اقسام بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لفظ کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک جمع تصحیحی اور دوسری جمع مکسر۔ جمع صحیح یا جمع تصحیح وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن سلامت رہے، یعنی اس کے واحد کے حروف کی ترتیب یا حرکات و سکنات میں کوئی لفظی یا تقدیری تغیر نہ ہوا ہو، جیسے مسلمون اور مسلمات۔ مسلمون یہ مسلمون واحد کی جمع ہے
اور مسلماتن کی جمع ہے، اس کا نام جمع سالم ہے۔ پھر جمع سالم کی 2 اقسام ہیں۔ جمع سالم کے 2 اقسام ہیں، ایک کیسے جمع مذکر سالم اور دوسری جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم فالمذکر ما لحق آخرہ واو مضموم ما قبلها او یا مکسور ما قبلها و نون مفتوحہ۔ جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جس کے واحد کے آخر میں واو ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور ہو اور نون مفتوحہ زیادہ کر دیا گیا ہو، تاکہ یہ اس بات پر دلالت کرے کہ اس واحد کے ساتھ اس کی جنس کے اس سے زیادہ افراد اور بھی ہیں، یعنی 2 سے زیادہ پر دلالت کرے، جیسے مسلمون اور مسلمین۔ جمع مذکر سالم بنانے کا یہ قاعدہ، یعنی بغیر کسی دوسری تبدیلی کے واحد کے آخر میں صرف واو ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح زیادہ کرنا، یہ اس میں صحیح کے ساتھ خاص ہے۔ فَإِنْ كَانَ آخِرُهُ يَاءً وَإِنْ كَانَ آخِرَهُ يَاءٌ، اگر وہ اسم جس کی آپ جمع مذکر سالم بنانا چاہتے ہو اس میں منقوص ہو، یعنی اس کے آخر میں ایسی یا ہو جس کا ما قبل مکسور ہو، تو اس کی جمع مذکر سالم بناتے وقت، یعنی اس کے آخر میں علامت جمع واو اور نون زیادہ کرتے وقت یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دینے کے بعد یا اور واو ساکن جمع ہو جانے کی وجہ سے یا کو حذف کر دیا جائے گا، جیسے قاضی سے قاضون اور داعی سے داعون۔ یہ قاضون اصل میں قاضیون تھا اور داعون اصل میں داعیون تھا۔ وَإِنْ كَانَ آخِرَهُ مَكْسُورٌ وَإِنْ كَانَ آخِرَهُ مَكْسُورًا، اگر وہ اسم جس کی آپ جمع مذکر سالم بنانا چاہتے ہیں اس پہ مکسور ہو، یعنی اس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، تو اس کی جمع مذکر سالم بناتے وقت اس کے آخر سے الف کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا جائے گا، اور الف کو حذف کرنے کے بعد الف کے ما قبل کو پہلے کی طرح مفتوح باقی رکھا جائے گا، تاکہ وہ الف کے محذوف ہونے پر دلالت کرتے، جیسے مصطفیٰ سے مصطفون۔ وَشَرْطُهُ إِنْ كَانَ، یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ مذکر سالم لانے کی شرائط بیان فرما رہے ہیں۔ جس اسم کی آپ جمع مذکر سالم لانا چاہے وہ یا تو اس میں ذات ہوگا یا اس میں صفت، اور یہاں اگر وہ اس میں ذات ہو تو اس کی جمع مذکر سالم بنانے کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے ایسا مذکر ہو جس کے آخر میں تائے تانیث نہ ہو، دوسری شرط یہ کہ وہ علم ہو، تیسری شرط یہ کہ وہ ذوی العقول میں سے ہو۔ اگر اس میں ذات میں بیک وقت یہ تینوں شرطیں پائی جائیں تو اس کی جمع مذکر سالم لا سکتے ہیں، جیسے زیدن کی جمع زیدون اور بکرن کی جمع بکرون۔ اور اگر اس میں ذات میں ان تینوں شرطوں میں سے کوئی بھی شرط نہ پائی جائے، جیسے عین، یا بعض شرطیں پائی جائیں یا بعض نہ پائی جائیں، مثلا علم تو ہو لیکن ذوی العقول میں سے نہ ہو، جیسے شمرہ حجاج بن یوسف کے گھوڑے کا نام ہے، یا علم بھی ہو اور ذوی العقول میں سے بھی ہو لیکن مذکر نہ ہو، جیسے فاطمہ، تو اس صورت میں اس میں ذات کی جمع مذکر سالم نہیں لا سکتے۔ چنانچہ عینن سے عینون نہیں کہہ سکتے، شمرہ کو شمرون نہیں کہہ سکتے، اور فاطمتن کو فاطمتون نہیں کہہ سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر وہ شرائط نہیں پائی جا رہی جو پہلے ہم نے ذکر کر دی ہے۔ یہاں تک آج کا سبق ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔
اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔